سرو آزادی بستانی رسول زندہ حق از قوت شبیریت باطل آخر داغ حسرت میریت کوئی تو ہے جو نظام سرزمین شام جس سے تاریخ کے کئی ابواب وابستہ ہیں اور دمشق دنیا کا سب سے پرانا شہر جو ابھی تک کم و بیش اسی حالت میں موجود ہے۔ اس کی تاریخ 3000 سال پر محیط ہے۔ دمشق کے وسط میں ایک قدیم علاقہ جسے شام کہا جاتا تھا آج بھی موجود ہے۔ اس کے گردا گرد طویل فصیل ہے جس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ بلا مبالغہ اسی وقت بنی تھی جب یہ شہر وجود میں آیا تھا۔ آج کے جدید دمشق میں ماضی کی جھلک خاصی نمایاں ہے۔ نظر بھی جو یہاں آنے والا ہر شخص شہر قدیم کی تاریخ کھوجتا دکھائی دیتا ہے۔ سرزمین شام کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب دمشق اسیران کربلا جناب زینب بنت علی اور سکینہ بنت حسین کے روزوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ وہی ہزاروں زائرین سالانہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور روح کی بالیدگی پاتے ہیں۔ نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ دمشق میں پیمبر اول حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل کا روضہ بھی ہے۔ حضرت حابیل کو ان کے ہی بھائی قابیل نے قتل کیا تھا اور تاریخ کا یہ پہلا قتل انسانیت کی پیشانی پر پہلا بدنما داغ بن کر ابھرا تھا۔ دمشق سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وادی برادہ ہے جہاں پر حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا جو روئے زمین پر ہوا تھا۔ جو دن کو رات حضرت حابیل کے قتل کے بارے میں قرآن پاک میں تمام واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آج تک کی انسانیت کے لیے سبق آموز ہے۔ یہاں آنے والے ماضی کے اس ورق سے مستقبل کی رہنمائی کشید کرتے ہیں۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی موت کا واقعہ یہ زندگی میں کائنات میں سب سے پہلا ہے۔ اس سے پہلے موت کا تصور نہیں تھا۔ قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو کاندھے پہ اٹھایا اور شہر سے باہر نکلایا۔ جیسے یہ بیک سائڈ میں ایک درخت ہے، اسی طرح ایک درخت کے نیچے آ کے وہ بیٹھ گئے۔ قرآن مجید میں واضح ہے کہ پروردگار عالم نے قربانی مانگی، قابیل کی قربانی دی، حضرت حابیل پروردگار نے قابیل کی قربانی کو ایکسیپٹ نہ کیا۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی، ان کی قربانی کو قبول کیا گیا۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر دمشق میں ایک غار اصحاب کہف سے بھی وابستہ ہے۔ تاریخ گو کہ دنیا میں 2 غاروں کو اصحاب کہف سے منسوب کرتی ہے جن میں سے ایک فلسطین میں ہے، لیکن دمشق میں موجود اس غار کو مورخین حقیقت سے زیادہ قریب تر قرار دیتے ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین ہزاروں سال پہلے قرآن میں مذکور اس واقعے کی تفسیر دیکھتے ہیں اور پروردگار سے اصحاب کہف کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں خدا خود اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ یہ رب کے بندے تھے جن کی تعداد کے بارے میں چندہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ہے۔ شام کی تاریکی کا آغاز کہیں کربلا کی شام غریباں سے بھی ہوتا ہے۔ یہ گزرگاہیں، یہ راستے جن پر تاریخ نے نہ جانے کتنا سفر کیا ہے، ان راستوں پر پیمبر آخر محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، خاتون جنت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی صاحبزادی، قاتل مرہب فاتح خیبر اور امزادہ رسول علی ابن ابی طالب کی بیٹی، حسن مجتبیٰ اور حسین کربلا کی بہن زینب بنت علی اور اولاد پیمبر نے کئی دن کئی رات سفر کیا۔ آید پدید زندہ
باطل آخر داغ حسرت میریا 61 ہجری میں عراق میں واقع کربلا کے بعد زینب بنت علی کا سفر شام غریبہ شروع ہوا اور انبیاء کی اسی سرزمین پر زینب کو منزل ملی۔ تاریخ نوحہ کنا بھی ہے اور ماتم کنا بھی، لیکن 10 محرم کو غروب ہونے والے سورج نے زینب کی صورت ایک اور تحریک کو جنم دیا، اور یوں صبر کی ایک انتہا بکھری ہوئی ہے شام میں، بنت زہرا کی ردا بکھری ہوئی ہے شام میں، ہر قدم پر ہے نشان تاریخ اہل بیت کے، داستان کربلا بکھری ہوئی ہے شام میں۔ بہر حق در خاک و خون غلطی دار۔ دمشق میں جگہ جگہ تاریخی مقامات ہیں۔ یہاں امام حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، جنہیں تاریخ سکینہ کے نام سے یاد کرتی ہے لیکن ان کا اصل نام رقیہ بنت حسین تھا، کا روضہ اقدس بھی یہاں موجود ہے۔ سکینہ بنت حسین کو جناب امام کی شہادت کے بعد دربار یزید کے قریب ہی ایک تہہ خانہ میں قید کر دیا گیا، جہاں یہ معصومہ ہر وقت کریا اوزاری کرتی رہتی، اور ایک دن جناب امام حسین علیہ السلام کا سر انہیں خاموش کرانے کو بھیجا گیا، مگر 4 سالہ معصومہ جناب امام کا سر دیکھ کر جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ دمشق میں ہی باب صغیر یعنی قبرستان غریبہ ہے، جہاں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کا روضہ اقدس ہے۔ حضرت بلال حبشی مثل آواز رسول تھے، جن کے گلے کا سوس اور صدا محمد مصطفیٰ کی محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہاں اسی قبرستان میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور کنیز زہرا ہم رکاب زینب جناب فضہ کا روضہ بھی موجود ہے۔ اگرچہ حضرت فضہ افریقہ کی شہزادی تھی، مگر ان کا امتیاز زہرا کے در کی نوکری بن گیا۔ یہ باب صغیر کا قبرستان ہے جو دمشق میں واقع ہے۔ یہاں پر سیدنا بلال حبشی، کنیز فاطمہ جناب فضہ سمیت شہدائے کربلا کے سر بھی یہاں پر دفن ہے۔ اس قبرستان کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے تاریخ کی نظر میں۔ زندہ حق از قوت شبیریا۔ باب صغیر کے ساتھ ہی گنجھائے شہداء ہے، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے سید سجاد علیہ السلام کی رہنمائی میں اسیران کربلا کو ایک قید خانے میں رکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس قید خانے کی چھت نہیں تھی اور صحرا کی دھوپ نویزادیوں کے چہروں کو جھلسا دیتی تھی۔ یزید کی جانب سے رہائی کے بعد خاندان رسالت اس جگہ پہنچا اور یہاں اس کنویں سے جناب سید سجاد نے 18 شہدائے کربلا کے سروں کو غسل دیا، اور سوائے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے تمام عزیزوں کے سر مبارک یہاں دفن کیے۔ یہ وہ جگہ ہے جو رؤسائے کربلا کا سر مبارک ادھر غسل دیا گیا اور پانی ادھر سے لے گئے وہ کنویں سے۔ پہلے یہ کنواں کھلا تھا، ابھی ان لوگوں نے بن گیا، زیارت گاہ بن گیا اور اس میں لوگ چٹھی ڈال رہے ہیں۔ کتنے سر تھے شہداء کے؟ جو شہداء کا 18۔ امام حسین علیہ السلام کا ادھر غسل دیا ہے لیکن دفن ادھر نہیں کیا۔ ہاں یہ راس الشہداء ہے، اس کا لکھا ہوا ہے ابو الفضل عباس بن علی علیہ السلام، قاسم بن الحسین علیہ السلام، علی اکبر بن الحسین، عمر بن علی، عبداللہ بن علی، حر ریاحی، محمد بن علی، عبداللہ بن عوف، محمد بن مسلم، عبداللہ بن عقیل، حسین بن عبداللہ، حبیب بن مظاہر، علی بن ابی بکر، عثمان بن علی، جعفر بن عقیل و جعفر بن علی۔ پورے